مشہور مگر جھوٹا قصہ پارٹ 4۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور مشہور مگر جھوٹے قصے پر بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ قصہ بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اور قصہ کچھ یوں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو پکڑا جو کہ اپنے خاوند کی نافرمان تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کے لیے اس عورت کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جس میں بہت زیادہ گوبر تھا۔ ایک صاحب نے اس روایت کے انہی الفاظ کو کثیر الزبل پڑھا اور ترجمہ یہ کیا کہ سخت جگہ یا پھر کوٹھری میں 3 دن کے لیے اس کو بند کر دیا، جبکہ اصل میں لفظ کثیر الزبل ہے، اور زبل کے معنی گوبر یا کھاد کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسی روایت کے ایک اور جگہ الفاظ ہیں کہ فَأَمَرَ بِهَا إِلَىٰ اسْتَبْلِ الدَّوَابِ، یعنی اسے جانوروں کے استبل میں قید کر دیا۔ پھر 3 دن کے بعد اسے چھوڑا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسا لگا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے صرف ان 3 دنوں میں ہی سکون ملا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے خاوند سے کہا، تم پر افسوس ہے، اسے خلا دے دو، پھر چاہے ایک بالی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ اس روایت کو ابن علیہ، سفیان اور معمر تینوں نے ایوب السختیانی عن کثیر بن ابی کثیر البصری مولا عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت آپ کو اسی ترتیب سے مصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ للبیہقی اور مصنف عبد الرزاق میں، اور پھر اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے طریق سے ہی تفسیر طبری میں مل جائے گی، مگر یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی کثیر مولا عبد الرحمن بن سمرہ کی عمر بن خطاب سے روایت منقطع ہے، اور پھر اس روایت کے اور بھی طرق ہیں۔ مثلاً یہ روایت سنن سعید بن منصور میں حکم بن عتیبہ سے بھی ملتی ہے، لیکن یہ روایت بھی منقطع ہے کیونکہ حکم بن عتیبہ 40 ہجری کے بعد پیدا ہوئے، لہٰذا انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ اسی طرح اسی روایت کے دیگر طرق بھی ہیں، سنن سعید بن منصور میں ہی ابو یزید المدنی سے اور تفسیر طبری میں حمید بن عبد الرحمن سے، لیکن یہ طرق بھی منقطع ہیں۔ گویا یہ اثر اور یہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ سے اسی سے ایک ملتا جلتا واقعہ ثابت ہے جو کہ خلا کا ہی واقعہ ہے، مگر اس میں کسی عورت کو 3 دن تک گوبر والے کمرے یا کوٹھری میں قید کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہی مختصر طور پر معلقاً ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی قاضی یا بادشاہ کی اجازت کے خلا کو جائز قرار دیا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا کہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو موصولاً بیان کیا ہے، چنانچہ یہ روایت آپ کو عبداللہ بن شہاب الخولانی کے طریق سے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن الکبریٰ للبیہقی، طبقات الکبریٰ، سنن سعید بن منصور اور الناسخ والمنسوخ میں ملے گی۔ سنن سعید بن منصور اور الناسخ والمنسوخ کی روایت میں الفاظ ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے 1000 درہم کے عوض طلاق خریدی۔ جب یہ معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔ اسی سے ملتی جلتی عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت عبداللہ بن رباح کے طریق سے ہے، جو کہ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ للبیہقی اور سنن الدارقطنی میں مل جائے گی۔ اس روایت میں خلا لینے والی عورت کے حوالے سے عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ اگر عورت جوڑا باندھنے کے دھاگے کے علاوہ اپنے سارے مال کے بدلے میں خلا لے تب بھی وہ خلا جائز ہے، اگرچہ اس روایت کی سند میں ایک راوی مطر ضعیف ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ ضرور کریں، اور اسی طرح کی آتھینٹک معلومات کے لیے ہمارے چینل علمی اردو کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید آتھینٹک معلومات کے ساتھ۔